السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے رہبر فداکار اسلام، یعنی اسلام کے سرشار رہنما۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در زمان امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید پسر معاویہ بے حکومت رسید۔ معاویہ کا بیٹا یزید حکومت پہ پہنچا۔ او مرد ستمگر و خودخواہ بود۔ وہ ایک ستمگر اور خودخواہ انسان تھا۔ و با دروغ مردم را فریب می داد، اور جھوٹ سے لوگوں کو فریب دھوکہ دیتا تھا۔ بے فکر آباد کردن مملکت و کمک به درماندگان و ستم دیدگان نبود۔ وہ مملکت کو آباد کرنا اور مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرنے کی فکر میں نہیں تھا۔ درآمد کشورهای اسلامی را صرف شرابخوری و قماربازی و خوشگذرانی می کرد۔ مختلف اسلامی ممالک سے جتنا بھی نفع ملتا تھا، ان پیسوں سے شراب خوری اور قماربازی اور اپنی مزید جو چیزیں اسے خوشگوار لگتی تھی ان چیزوں میں اڑا دیتا تھا۔ یزید به دروغ خود را جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم می نامید۔ یزید جھوٹ بول کے خود کو رسول اکرم کا جانشین کہلاتا تھا، اما دستورهای دین اسلام را رعایت نمی کرد، لیکن دین اسلام کے احکامات کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ او به محض رسیدن به حکومت از امام حسین علیہ السلام خواست که رہبری او را قبول کند۔ وہ فقط حکومت پہ پہنچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی رہبری کو قبول کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے خود رہبر بے حق کے مسلمان بود۔ امام حسین علیہ السلام کی جو خود مسلمانوں کے رہبر حق تھے، نمی توانست رہبری یک ستمگر را بپذیرد۔ اس بنا پر امام حسین ایک ظالم کی رہبری کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ زیرا اگر رہبری یزید را قبول می کرد، دین اسلام از بین می رفت، کیونکہ اگر یزید کی رہبری کو مولا حسین قبول کرتے تو دین اسلام ختم ہو جاتا۔ مردم کوفہ که از دوستان حضرت علی علیہ السلام بودند و از ظلم یزید خسته شده بودند۔ کوفہ کے لوگ کہ جو مولا علی علیہ السلام کے دوست تھے، چاہنے والے تھے، وہ یزید کے ظلم و ستم سے تھک چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام را به شہر خود دعوت کردند۔ مولا حسین کو ان لوگوں نے اپنے شہر میں دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام دعوت آنها را پذیرفت۔ مولا حسین نے ان کی دعوت کو قبول کی و با نزدیکان و یاران خود به طرف کوفہ حرکت کرد، اور اپنے نزدیکیوں اور اپنے دوست اور اصحابوں کے ساتھ کوفہ کی طرف مولا چلے گئے۔ یزید خبردار شد۔ یزید کو پتہ چل گیا و لشکری به سوی کوفہ فرستاد، اور کوفہ کی طرف یزید نے ایک لشکر بھیجا۔ لشکر یزید در نزدیکی
شہر کوفے راہ بر امام بست۔ یزیدی لشکر نے شہر کوفے کے نزدیک امام حسین کے لیے کوفے کے راستے کو بند کر دیا تا او و یارانش را دستگیر کنند، تاکہ وہ لوگ امام حسین اور ان کے اصحاب، ان کے دوستوں کو گرفتار کر سکیں۔ اما امام حسین علیہ السلام تن به ذلت نداد و تسلیم نشد، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ذلت کو قبول نہیں کیا اور مولا تسلیم نہیں ہوئے، یعنی مولا نے ہار نہیں مانی اور ان کے سامنے مولا نے سر کو نہیں جھکایا۔ در کربلا بین لشکریان یزید و یاران امام حسین علیہ السلام جنگ سختی در گرفت۔ کربلا میں لشکر یزید اور امام حسین علیہ السلام کے دوستوں کے درمیان ایک بہت ہی سخت جنگ واقع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام با یاران کمی که داشت، امام حسین علیہ السلام کے جن کے اصحاب، جن کے دوست، جن کے ساتھی ان کے ساتھ بہت ہی کم تھے، در مقابل ہزاران نفر از سپاہیان یزید پائداری کرد۔ حالانکہ یزید کے پاس ہزاروں لوگ تھے، لیکن مولا نے ان ہزاروں لوگوں کے ہوتے ہوئے مولا کے پاس کم لوگ تھے، پھر بھی مولا نے پائداری کی، یعنی مولا ثابت قدم رہے۔ امام حسین و یارانش گروہی از آن سپاہیان را کشتند۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوستوں میں سے، مولا کے دوستوں نے یعنی مولا کے لشکر میں سے انہوں نے یزید کے کچھ لوگوں کو مار دیا۔ و سرانجام همه آنها در روز عاشورا 10 ماه محرم شہید شدند، اور آخرکار مولا کے سپاہی سارے بالآخر روز عاشورا یعنی 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام و یاران باوفایش شہید شدند، امام حسین اور ان کے باوفا ساتھی شہید ہو گئے، اما زیر بار ظلم و ذلت نرفتند، لیکن ظلم اور ذلت کے بار کے نیچے نہیں گئے، یعنی ظلم و ذلت کو قبول نہیں کیا، شہادت کو قبول کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام با شہادت خود اسلام و قرآن را از خطر نجات داد۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے اسلام اور قرآن کو خطرے سے نجات دلا دیا۔ قرآن و اسلام ببرکت خون امام حسین علیہ السلام پائیدار مانده است۔ قرآن اور اسلام امام حسین کے خون کی برکت سے ابھی باقی ہے۔ و تا جہان باقی است، اور جب تک جہان باقی ہے نوع بشر را از گمراہی نجات خواہد داد و سعادت مند خواہد ساخت، اور جب تک دنیا باقی ہے ہر انسان کو گمراہی سے نجات دلاتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام و یارانش انسانهای بزرگ و آزاده بودند که به مسلمانان درس آزادگی و دینداری دادند۔ امام حسین اور مولا حسین کے چاہنے والے بہت ہی بڑے یعنی آزاد مندانہ، آزاد مزاج کے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد مزاجگی کا درس اور دینداری کا درس دیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے آباد کردن، اس کا معنی ہے درست کردن یا ساختن۔ آباد کرنا یعنی بنانا، آزادگی یعنی زیر بار ظلم نرفتن،
یعنی ظلم کے نیچے دب نہ جانا، باعزت زندگی کردن، باعزت زندہ رہنا، آزادے یعنی آزادگی یعنی آزادانہ طریقے سے رہنا، مظلوم بن کے نہ رہنا، آزادے یعنی جوان مرد کسی کے اس درس کے حساب سے اس کا معنی ہے کسی کے بے دیگران ظلم کند، یعنی ایک ایسا انسان کی جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہو، و راضی بے ظلم دیگران ہم نیست، یعنی خود دوسروں پہ ظلم کرتا ہو لیکن دوسروں کے ظلم کو نہ سہتا ہو، خود ظلم کرے لیکن دوسرے اس پہ ظلم نہ کرتے ہوں، اسے کہتے ہیں آزادے۔ پھر باوفا، باوفا یعنی کسی کی در قول و قرارش پائیدار است، یعنی متعہد، باوفا یعنی باوفا یعنی وہ انسان کی جو اپنے قول و قرار میں پائیدار ہو، پائیدار سے مراد یہ ہے ثابت قدم ہو، یعنی جو وفادار ہو۔ اس کے بعد ہے بے محض رسیدن بے حکومت، یعنی ہمین کے بے حکومت رسید، فقط حکومت پہ پہنچنا، بے محض رسیدن بے حکومت یعنی اس کی نیت فقط اتنی ہے کہ وہ صرف حکومت تک پہنچے بس، صحیح۔ اس کے بعد ہے پائیداری یعنی مقاومت یا ایستادگی، یعنی ثابت قدم رہنا، پذیرفتن یعنی قبول کردن، یعنی قبول کرنا، تن به ذلت دادن یعنی تسلیم شدن، تن به ذلت دادن یعنی سمجھ لیں اگر عام اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو سمجھیں خواری کو سر پہ لے لینا، یعنی تسلیم شدن، یعنی ذلت کو قبول کرنا، ذلت را پذیرفتن، ذلت کو قبول کرنا۔ پھر ایک خبردار شد یعنی متوجہ شد، یعنی اسے پتہ چل گیا، خطر یعنی آسیب یا ضرر نقصان، خواہد ساخت یعنی می کند، خواہد ساخت یہ مستقبل ہے بنائے گا، خودخواہ یعنی مغرور یا متکبر، خودخواہ کہ جو فقط خود کو چاہتا ہو، خوش گذرانی یعنی گزراندن وقت، و عمر بلذت های دنیایی یعنی عیش و نوش، یعنی عیش و عشرت، خوش گزرانی یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، جس طرح سے دل چاہے ویسا کرنا، پھر چاہے وہ چیز صحیح ہو یا صحیح نہ ہو لیکن اپنی مرضی سے کرنا، درآمد یعنی ثروتی کے بے وسیلہ کار به دست می آید، درآمد اس پیسوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کے بعد ملتے ہیں، یعنی اجرت کہہ سکتے ہیں یا کمائی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے در گرفت یعنی شروع شد یا آغاز شد یا به وجود آمد یعنی شروع ہونا، درماندگان درس کے حساب سے یعنی فقیر، فقیران، دستورهای اسلامی را رعایت نمی کرد یعنی به دستورهای اسلامی عمل نمی کرد، رعایت نہ کرنا یعنی عمل نہ کرنا، رہبر به حق یعنی رہبر حقیقی، یعنی سچا رہبر یعنی حقیقی معنی میں رہبر۔ پھر ہے زیر بار ذلت رفتن یعنی ذلت را پذیرفتن، یعنی ذلت میں چلے جانا، ذلت کو قبول کرنا، صرف کردن مصرف کردن یعنی خرچ کرنا یا لگا دینا، فداکار ایثارگر قربانی کرنے والا، فریب دادن گول زدن یعنی دھوکہ دینا، گمراہی یعنی ضلالت، نجات یعنی رہائی یا آزادی، نوع بشر یعنی انسان ہا، یعنی انسان کا جمع ہے نوع بشر۔ اور اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے مخالف۔ سب سے پہلا لفظ ہے آباد، آباد کا مخالف ہے خراب، یعنی آباد کرنا یعنی اس چیز کو سنوار دینا، خراب یعنی اس چیز کو بگاڑ دینا، باوفا، باوفا یعنی وفادار، اس کا مخالف ہے بی وفا، بے وفا۔ اس کے بعد ہے بے حق، بے حق یعنی حقیقی اور اس کا مخالف ہے ناحق یعنی ناحق،
بحکومت رسیدن یعنی حکومت پہ پہنچ جانا، اور اس کا مخالف ہے از حکومت برکنار شدن یعنی حکومت سے ہٹ جانا۔ پذیرفتن قبول کرنا، اس کا مخالف رد کردن یعنی ٹھکرا دینا۔ تسلیم شدن یعنی سر جھکانا، اور اس کا مخالف ہے مقاومت کردن یعنی برابری کرنا، آنکھیں ملانا۔ خبردار یعنی باخبر، اور اس کا مخالف بے خبر۔ خودخواہ یعنی خود پسند، اور اس کا مخالف ہے مردم دوست یعنی لوگ پسند۔ درآمد یعنی مزدوری، اور اس کا مخالف ہے خرچ یعنی تنخواہ دینا کسی کو، یہ اسی کا ایک سمجھ لیں۔ درآمد یعنی تنخواہ لینا، خرچ یعنی تنخواہ دینا۔ درماندے یعنی غریب فقیر، اور اس کا مخالف ہے ثروت مند یعنی دولت مند۔ دروغ یعنی جھوٹ، اس کا مخالف راست یعنی سچ۔ دستگیر یعنی غلام، اور اس کا مخالف ہے آزاد یا رہا یعنی آزاد۔ دینداری یعنی دینداری، اور اس کا مخالف ہے بے دینی۔ ذلت، اس کا مخالف عزت۔ ستمگر یعنی ظالم کا مخالف ستم دیدے یعنی مظلوم۔ سعادت مند یعنی خوش بخت، اور اس کا مخالف ہے بدبخت یعنی بدبخت۔ قبول کردن قبول کرنا، اس کا مخالف رد کردن یعنی ٹھکرا دینا۔ گمراہی اور گمراہی کا مخالف ہے ہدایت یعنی رہنمائی۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا درس رہبر فداکار اسلامی امام حسین کے حوالے سے۔ اسی درس کے ہم نے پڑھے الفاظ و معانی، اور اسی درس کے ہم نے پڑھے الفاظ و مخالف۔ درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آج اگر آپ لوگوں کو آج کے درس سے مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔